اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دلی کی عدالت نے ای ڈی کو پھٹکار لگائی۔ کس کیس میں؟ نیشنل ہیرالڈ کیس میں۔ راہل گاندھی اور سونیا جی کو جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے نشانہ بنایا اور ای ڈی کے ذریعے سے پھنسانے کی کوشش کی، آخر سچ کی جیت ہوئی۔ جی ہاں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو اور ای ڈی کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر کانگریس نے زوردار انداز میں بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر پر کانگریس نے زوردار انداز میں احتجاج کیا۔ دلی کانگریس صدر اور پارٹی کارکنان کو حراست میں لیا گیا۔ یہ احتجاج دلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو کی قیادت میں ہوا۔ دیویندر یادو نے کہا کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ستیمیو جیتے پر یقین رکھتے ہیں، سچائی کی جیت ہوئی ہے اور غیر قانونی سرگرمیاں پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت نے کیس سننے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ چارج شیٹ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت کسی غلط بنیاد پر نہیں بلکہ ذاتی شکایت پر مبنی تھی۔ خصوصی جج نے واضح کیا کہ ایسے حالات میں سماعت ناممکن ہے۔ یعنی یہ تو کلیئر ہو گیا بھارت واسیوں کو کہ کس طرح سی بی آئی اور اے ڈی کا ناپاک ناجائز استعمال بی جے پی کرتی ہے اور اپوزیشن پارٹیوں کو ستاتی ہے، دباتی ہے، کچلنے کی ناپاک شیطانی کوشش کرتی ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مانک راؤ کو کاٹے، بڑے نیتا ہے جی۔ خبر آ رہی ہے کہ کیا وہ مستعفی ہو گئے؟ قلمدان ان کا جو منتری پد تھا یا ان کا جو کھاتا تھا اجیت پوار کو منتقل کر دیا گیا۔ ناسک کورٹ کی جانب سے مانک راؤ کوکاٹے کو فلیٹ گھوٹالہ کیس میں ملزم قرار دینے پر ریاستی حکومت کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اطلاع سامنے آئی ہے کہ وزیر کھیل منسٹر مانک راؤ کوکاٹے نے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپریشن سندور کو لے کر کانگریس کے سینئر لیڈر پرتھوی راج چوہان کا متنازع بیان آیا ہے۔ اب لوگ مانیں یا نہ مانیں، انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے پہلے دن پاکستان نے ہمیں بری طرح شکست دی ہے۔
آپ مانیں یا نہ مانیں، کانگریس لیڈر پرتھوی راج چوہان کا ایسا بیان سامنے آیا ہے۔ 7 تاریخ کو ہونے والی آدھے گھنٹے کی فضائی جنگ میں بھارتی طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر پرتھوی راج چوہان نے چونکا دینے والا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے پہلے دن بھارتی فضائیہ کو پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے پہلے دن 7 تاریخ کو ہونے والی آدھے گھنٹے کی فضائی جنگ میں بھارت کو مکمل طور پر شکست ہوئی، لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ اس دوران ہندوستانی طیارے مار گرائے گئے، فضائیہ کو مکمل طور پر گراؤنڈ کر دیا گیا، ایک بھی طیارہ ٹیک آف نہ کر سکا۔ چوہان کے مطابق اگر کوئی طیارہ گوالیار، بٹھنڈا یا سرسا سے اڑان بھرتا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ پاکستان اسے مار گرائے گا۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کو رات 9 بجے ہمارے اس چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ تو آج کے اصلاحی بیان کا عنوان ہے مہنگا نکاح بڑھتا زنا، یعنی کیسے نکاح مہنگا کیا جا رہا ہے، اور جب نکاح مہنگا ہوگا تو پھر زنا آسان ہوگا۔ تو پیارے نبی نے نکاح کو کیسے کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور نکاح کو آسان کرنے کے کتنے فائدے بتائے ہیں، اور آج کل نکاح کیسے مشکل ہوتا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں پر بہت پیاری بات ہوگی۔ آپ اپنے پریوار کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں سپریم کورٹ نے اب MCD کو پھٹکار لگائی اور کہا کہ ٹول بند کرو، یہ پیسہ نہیں چاہیے۔ NCR میں بڑھتی آلودگی کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک اہم مشورہ MCD کو دیا، اور عدالت نے کہا کہ آئندہ سال 1 اکتوبر سے 31 جنوری تک MCD ٹول نہ رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ٹول کے دوران لگنے والا جام آلودگی کی بڑی وجہ ہے۔ عدالت نے MCD کو ایک طرح سے پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ وہ ٹول بوتھ شفٹ کرے اور 1 ہفتے میں اس پر غور کر کے فیصلہ کرے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر آ رہی، جی ہاں، انڈیا کا روپیہ اتنا گر گیا کہ ہسٹوریکل گراوٹ، تاریخی گراوٹ سامنے آئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں 91 روپے کی حد پار کر گیا ہے، یعنی اب ڈالر 91 روپے، ہم 91 روپے دیں گے جب $1 ملے گا۔ مودی جی کے دور میں روپیہ اتنا ہی گرا جتنا مودی جی گرے، جتنی BJP گری، جتنی سرکار گری، اتنا ہی روپیہ گر گیا۔ آج سے پہلے کبھی ہماری قیمت اتنی نہیں گری تھی۔ بھکتو، مودی جی کا یہ بڑا گفٹ ہے کہ تمہاری اور بھارت کی قیمت کو اور روپیے کو انتہائی درجے تک گرا دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا اور ہندوستان کے سینے پر خنجر گھونپا، اب خبریں آ رہی ہے کہ ٹیرف کے ذریعے عالمی تجارت کو، انٹرنیشنل منڈی کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بدھ کو کہا کہ عالمی تجارت کو ٹیرف اور دیگر اقدامات کے ذریعے ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھارت کو احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیشت کی مجموعی مضبوطی سے ملک کو ایک اضافی فائدہ ملے گا۔ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی سطح پر اب بالکل یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ تجارت آزاد اور منصفانہ نہیں ہے، لیکن نرملا سیتارمن کو لوگ ٹرول کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ٹیرف جو لگا رہے ہیں وہ تو مودی جی کے بڑے جگری یار ہیں، سب جگری دوست ہیں، اور مودی جی تو ان کا پرچار تک کرنے جاتے ہیں، جی ہاں، کاریہ بن کر جاتے ہیں، اور یہاں کی ہماری ملک کی رکھیل میڈیا جو ہے ان کے تعریف کے بڑے گن گاتی ہے کہ مودی جی کے اتنے گہرے دوست ہیں۔ تو نرملا سیتارمن کو ٹرول بھی کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ سے ایک بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، خبر ہے کہ جبرن تبدیلی مذہب کے خلاف سخت سزا والے قانون پر بریک لگ گیا۔ اتراکھنڈ میں جبرن تبدیلی مذہب کے خلاف سخت سزا کا التزام کرنے والے دیرینہ بل پر فی الحال بریک لگ گیا ہے۔ گورنر نے اتراکھنڈ مذہبی آزادی ترمیمی بل 2025 کو منظوری دینے کی جگہ اثر نو
غور کرنے کے لیے دھامی حکومت کو واپس اس بل کو لوٹا دیا ہے۔ اس سے حکومت کی اس کوشش کو جھٹکا لگا ہے جس میں مذہب تبدیلی کے معاملوں میں عمر قید تک کی سزا کی بات کہی گئی تھی۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ دھامی کون ہے؟ یہ دھامی وہی ہے جو اس قانون کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی ناپاک نیت رکھتا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بہار کی ایک مسلم خاتون ڈاکٹر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نتیش کمار کی نیچ حرکت پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا نتیش پر تھوک رہی ہے، مگر بی جے پی پر تھوکو، کچھ بھی کرو، خیر بے شرم لوگ ہیں، یہ بے غیرت لوگ ہیں، جی ہاں۔ اور ابھی تک کہ نتیش کمار نے نہ معافی مانگا نہ اس کا کوئی معاملہ ہوا۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ اس بہار کی مسلم خاتون ڈاکٹر نے سرکاری نوکری کو لات مار دیا۔ لکھنؤ میں نتیش کمار اور اتر پردیش کے وزیر سنجے نشاد کے خلاف شکایت بھی درج کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے تقرری نامہ دیتے وقت ایک مسلمان خاتون کا نقاب ہٹانے کے واقعے کے بعد پیدا ہونے والے شدید تنازع کے بیچ متاثرہ ڈاکٹر نے بدھ کے روز سرکاری میڈیکل سروس میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان کی توہین تھی، وہ اپمان تھا۔ دوسری جانب پاکستان میں مقیم ایک گینگسٹر شہزاد بھٹی نے بھی نتیش کمار کو سخت نتائج کی دھمکی دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس خاتون ڈاکٹر سے معافی مانگے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، مولانا توقیر رضا کے خلاف مزید 3 مقدمات میں چارج شیٹ داخل ہو گئی۔ 10 میں سے 7 مقدمات میں چارج شیٹ مکمل ہو گئی، باقی 3 کیسز کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے بریلی ضلع میں 26 ستمبر 2025 کو پیش آئے تشدد کے معاملے میں اتحاد ملت کونسل کے صدر توقیر رضا کے خلاف مزید 3 مقدمات میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ حکام نے بدھ کے روز یہ جانکاری دی۔ اس کے ساتھ ہی اس واقعے سے متعلق درج 10 مقدمات میں سے اب تک 7 میں چارج شیٹ داخل کی جا چکی ہے، جبکہ 3 مقدمات کی تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، پارلیمنٹ کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بحث کن چیزوں پر چل رہی ہے؟ بے روزگاری پر بحث نہیں چل رہی ہے، جی ہاں، بڑھتی مہنگائی پر بحث نہیں چل رہی ہے، کسانوں کی آتم ہتیا پر بحث نہیں ہو رہی ہے، مہیلاؤں کے ریپ پر بحث نہیں ہو رہی ہے، جی ہاں، پارلیمنٹ میں بحث وندے ماترم پر ہو رہی ہے، شانتی بل پر ہو رہی ہے، اور ایسے شانتی بل لا کر اشانتی پھیلائی جا رہی ہے۔ گزشتہ کل شدید ہنگامے کے بعد، خطرناک ہنگامے کے بعد پارلیمنٹ سے آخر شانتی بل منظور ہو گیا۔ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ذمہ داری کی حد پر خدشات کا اظہار کیا۔ بل ملک کو توانائی میں خود کفیل بنائے گا، ایسا بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے، لیکن آج تک کے جتنے بل ملک کے فائدے بتا کر پاس کیے گئے، آج تک ملک کو اور ملک کی جنتا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی، جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں۔ سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ